مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ رہا کہ اس قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ وہ دور بھی دنیا نے دیکھا جب اس لکھے ہوئے قرآن کے نسخوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ اس کائنات نے وہ دور بھی دیکھا جب حفاظ کو یکے بعد دیگرے بڑی تیزی کے ساتھ قتل کیا جاتا تھا تاکہ یہ قرآن مجید دنیا کے اندر رہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ ہر دور میں قرآن مجید لکھا ہوا بھی محفوظ رہا ہے، ہر دور میں قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ رہا ہے۔ میں دور کی اور زیادہ مثالیں دینے کی بجائے صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک فتنہ اٹھا تھا تاتاریوں کا فتنہ، جنہوں نے پوری دنیا میں جب اس بات کا جائزہ لیا کہ امت مسلمہ جو بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا پہ چھا رہی ہے، امت مسلمہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ہر قوم کو شکست دے کر کے بہترین فاتح اور غالب ہو کر کے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، ان مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکال دیا جائے، اور جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا رشتہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے جو ہے اس رشتے کو توڑ دیا جائے۔ اگر ان کا تعلق قرآن مجید سے نہ رہا، ان کو ختم کرنا بڑا سہل اور آسان ہے۔ اگر ان کا تعلق قرآن مجید سے نہ رہا، جذبہ جہاد ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا، جذبہ جہاد ان کی زندگیوں سے ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک مسلسل ترتیب اختیار کی کہ قرآن مجید کے نسخوں کو ضائع کر دیا جائے، قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس تاتاری فتنے نے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے اندر قرآن مجید کے نسخوں کو ڈال دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید قلم اور دوات کے ذریعے سے لکھا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن مجید کو ہر بندہ پڑھنے کے لیے اپنا نسخہ خود لکھا کرتا تھا۔ اس دور کے اندر انہوں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ نہیں، قرآن مجید کے ڈھیروں نسخوں کو دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے اندر ڈالا، اور یہ قرآن مجید اس کثیر تعداد میں تھے جو ان ظالموں نے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے اندر ڈالا۔ مورخین نے لکھا ہے 1 مہینے تک ان دونوں دریاؤں کا پانی سیاہی میل ہو کر کے چلتا رہا۔ صرف اتنا ظلم ہی نہیں، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی تہ سے لے کے اس کی سطح تک انہوں نے قرآن مجید کے اتنے نسخے ان دونوں دریاؤں کے اندر ڈالے۔ کئی مہینوں تک یہ مردود اپنی سواریوں کو، اپنے اونٹ اور گھوڑوں کو ان قرآن مجید کے نسخوں کے اوپر سے گزارتے تھے۔ ان کا اس معاملے میں ان کا نظریہ یہ تھا، جب مسلمانوں کے پاس قرآن نہ رہے گا، جب مسلمانوں کے پاس قرآن کے نسخے نہ رہیں گے، مسلمانوں میں جذبہ جہاد نہ رہے گا، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو توڑنا بڑا سہل اور آسان ہو جائے گا۔ جب کتابی صورت میں انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ گمان کر لیا اب قرآن مجید دنیا میں اس کرۂ ارض پر موجود نہیں ہے، اس کے بعد اسی قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے جو قرآن کے حفاظ تھے، جو قرآن مجید کے عالم تھے، ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ بغداد شہر کے اندر صرف ایک دن میں ان تاتاریوں ملعونوں نے قرآن مجید کے حفاظ اور علماء کرام کو 2 لاکھ کی تعداد میں شہید کیا۔ یہ آج کا زمانہ نہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں ایک بم دھماکہ ہوا، ہزاروں آدمی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک ایک بندے کی گردن کاٹنی پڑتی تھی۔ اندازہ لگاؤ ان تاتاریوں نے قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، قرآنی علوم کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک دن میں 2 لاکھ مسلمان حفاظ اور علماء کو قتل کیا۔ لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور وہ یہ نتیجہ اور رزلٹ لکھنے کے مجبور ہو گئے، مسلمانوں کو ختم کرنا سہل اور آسان نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک 7 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ نظر آتا ہے۔